کا صرف ایک ٹور کیا. میں تو اس کو ایک ٹورزم ٹور کہوں گا کہ انہوں نے جناب فضا سے معائنہ کیا. شرم آنی چاہیے. آپ کو معائنہ کیا کرنا تھا؟ آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اب جو ہو گیا ہے ہاؤ ٹو مینیج اٹ. ایئرپورٹ پہ ایئر لائن کی کوئی اتھارٹیز نہیں تھیں جو لوگوں کو، ان کے لواحقین کو کوئی تسلی دیتی، کوئی صحیح رپورٹنگ کرتی، ان کو صحیح خبر دیتی، ان کو اسلام آباد آنے جانے رہنے کھانے میں کوئی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی. کوئی گورنمنٹ ایجنسی ہوتی، کوئی گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا جو یہ کہتا کہ بھئی ہم جو گورنمنٹ کے جو گورنرز کے جو جہاز کھڑے ہیں دے شوڈ ہیو بین ڈپلائڈ، کہ وہ ان کے لواحقین کو لے جاتے فوری طور پہ اور ان کو انفارمیشن کریکٹ دی جاتی، ان کے جو بھی جانا چاہتا اس کو لے کے جاتے. ایسا تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. کتنے ایئر کرافٹس ہیں جو گورنمنٹ ڈسپوزل پر ہیں، کتنے ایئر کرافٹ ہیں جو صدر مملکت کے ڈسپوزل پر ہیں، جس میں وہ بیرون دوروں پر جاتے ہیں اور جو صرف ان کے ایک اشارے پر ود ان سیکنڈز ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. کیا ان طیاروں کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا گورنمنٹ ان طیاروں کو لواحقین کو اسلام آباد لانے لے جانے اور ڈیڈ باڈیز کو موو کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ کیا C-130 ایئر فورس کا نہیں لیا جا سکتا تھا جس کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کرتے اور ان تمام لوگوں کو جو اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے ان کو فوری طور پہ وہاں پہنچا دیتے ود ان نو ٹائم. اٹ کوڈ ہیو بین ڈن ود ان نو ٹائم اینڈ دیٹ واز اے میٹر آف کامن سینس. لیکن کسی کو یہ احساس نہیں تھا، صرف بیان بازی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اکوپڈ ہی نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اگر وہاں پہ ایئر کرافٹ کریش ہو گیا تو اس کو کیسے ہم مینیج کریں. کوآرڈینیشن نہیں تھی. دیر واز لیک آف کوآرڈینیشن. SOPs نہیں تھے، اسٹینڈنگ پروسیجرز نہیں تھے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. آئی ایم شیور، آئی ایم فرام ایئر فورس، آئی نو ایئر فورس کوڈ ہیو ڈن دس ٹاسک ان سیکنڈز. ود ان سیکنڈز یہ کام ہو سکتا تھا، بٹ جسٹ بیکاز آف لیک آف کوآرڈینیشن، کہ گورنمنٹ کی کوئی ایجنسی ایسی نہیں تھی، کیونکہ ایئر فورس خود بخود تو ایکٹیویٹ نہیں ہوتی نا. ایئر فورس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دے نیڈ سم اتھارٹی. It could have been the President's office, it could have been the Prime Minister's office, it could have been the Ministry of Interior Affairs, it could have been any other disaster management government agency جو اس کو ان چیزوں کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کر سکتی تھی. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی سوائے اس کے کہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کیا. لوگ تھے جو بیچارے اس ڈیفیکلٹ ماؤنٹین ٹیرین کے اندر جا کے جنہوں نے آگ بجھائی، جنہوں نے لوگوں کو ڈیڈ باڈیز کو ہیلپ آؤٹ کیا ٹل دا ٹائم کہ کوئی سرکاری ایجنسی وہاں پہنچتی یا کوئی وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام کیا جاتا. آج جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں اگر آپ لوگ اپنے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کال کریں. ویل ٹیک یور کالز. 1-888-999-6343 ہمارا نمبر ہے، اور آپ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. پھر آپ دیکھیں میڈیا کا رول کیا تھا. صرف جس دن کوئی ایسی خوفناک بات ہوتی ہے تو میڈیا اس کو یوز کرتا ہے. اس دن تو کم از کم اشتہار بند ہو سکتے تھے، کم از کم اس دن تو گانے کے پروگرام بند ہو سکتے تھے. وہی موسیقی چل رہی تھی، وہی میوزک چل رہا تھا، وہی کلرفل سیٹس تھے، وہی سب کچھ وہی تھا جو نارمل روٹین میں خوشی میں ہو رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا تھا. پھر ارریسپانسیبل ایٹیچیوڈ پورا حکومت سے لے کے میڈیا تک. لوز ٹاکس، اپنی اسیسمنٹ سب نے کرنی شروع کر دی. ہر انسان وہاں بیٹھا ہوا میڈیا پہ ایک ایکسپرٹ بنا ہوا تھا. کوئی پائلٹ کو بلیم کر رہا ہے، کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے، کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے. ہاؤ کین یو اسٹارٹ
accusing somebody. ہم تو مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس چیز سے سخت منع کیا ہے, اور وہ بھی اتنے سینسیٹیو موقع پہ. ایک پائلٹ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو خود بھی اس حادثے میں شکار ہو گیا, آپ اس کی ایبلٹیز کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ اس کی ایج ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اس کی ساری مینجمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, اور بڑے وثوق کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں. اور چینل پہ بیٹھے ہوئے اینکر بڑے باآواز بلند, جن کو شاید مینجمنٹ کی سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی, جن کو شاید ڈیزاسٹر کے میننگ بھی نہیں آتے ہوں گے, وہ اچھل کر اور جوش اور خروش کے ساتھ اس کپتان کو, جس کا 25,000 فلائنگ آورز ہیں جس کے پاس, اینڈ آئی ایم شیور ہی مسٹ بی اے ویری سینسیبل پرسن. 25,000 آورز جہاز فلائی کرنا اور سیفلی فلائی کرنا کوئی ہر کسی کا کام نہیں ہے, کسی میول کا کام نہیں ہے, کسی گدھے کا کام نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ وہ پائلٹ یقیناً اس نے اپنے بساتھ سب کچھ کیا ہوگا جو کوئی انسان کر سکتا ہے. بہرحال یہ حادثہ اس لیے نہیں ہو گیا کہ اس میں کوئی کسی کو, اور پھر کون مجرم ہے کون نہیں ہے, کس سے کوتاہی ہوئی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بلیک باکس تو اس وقت تک ملا بھی نہیں تھا. دیٹس دا اونلی سورس آف ایویڈینس کہ جس کو ڈی کوڈ کرنے کی پاکستان میں فیسلٹی تک نہیں ہے. آپ یہ سوچیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے لوگ نالائق ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے ملک میں ایسی لوگوں کے پاس ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ بلیک باکس کو ڈی کوڈ کر سکیں, اس لیے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو کوئی اس قابل ہی نہیں چھوڑتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے بھی ہمیں بیرون ملک کی طرف دیکھنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں بیرون ملک دیکھنا ہوتا ہے. ابھی اس غم سے قوم نکلی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہم پر عذاب بھیج دیا, اور وہ عذاب ہماری تاریخ کا بدترین سیلاب. مجھے نہیں لگتا کہ میں آج یہاں بیٹھ رونے کے لیے بیٹھا ہوں, یہاں بیٹھ کے میں صرف دکھ درد کی باتیں کروں گا, لیکن اس سیلاب میں بھی, جس نے کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب ہے, اس سے برا سیلاب ہمارے ملک میں کبھی نہیں آیا. خاص طور پہ خیبر پختونخوا, یہ صوبہ سرحد کا نیا نام, جو بڑی امیدوں اور بڑی کوششوں کے بعد اس صوبے نے حاصل کیا, نام حاصل کرتے ساتھ ہی ایک اور عذاب ان پر اللہ کی طرف سے آ گیا. اور اس عذاب میں بے شمار جانیں, کوئی 800 انسان تو ڈوب گئے. یہ تو خبریں ہیں, 800 تو شاید کاؤنٹ ہو گئے. وہ جو کہتے ہیں کہ 1500 مسنگ ہیں, اللہ جانے کتنے مسنگ ہیں. اس سیلاب میں ہمارے ملک میں, جس ملک میں ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا بلیک باکس, جس ملک میں کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہی نہیں ہے, اس ملک میں کیسے